عرش نے تو کمرے میں آ کر سکون کا سانس لیا۔ اسے ان کپڑوں میں الجھن کے ساتھ ساتھ گرمی بھی لگ رہی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے ریموٹ اٹھا کر اے سی فل کر دیا اور خود بیڈ پر لیٹ گئی۔ کچھ منٹ بعد وہ اٹھی اور آرام دہ سوٹ لے کر چینج کرنے چلے گئی۔ شاور لے کر نم بالوں کے ساتھ ہاتھ میں مہندی کا ڈریس لے وہ باہر آئی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں کو سلجھانے لگی۔ عارف دوستوں کو الوداع کرتا کچھ دوست حالب کے ذمہ لگا کر جلدی سے اندر آیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ چینج نہ کر لے جتنا وہ اکتائی ہوئی تھی۔ اس نے نام پر ہاتھ رکھ کر گھمایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے ہی وہ شیشے کے سامنے کھڑی تھی، نم گیلے بالوں کو سلجھائے۔ اس نے گہرا سانس بھرا جیسے فضا میں موجود اس کی سانسوں کے مہک کو اندر اتارا ہو۔ عرش کے کھٹکے کی آواز پر پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے کھڑے دیکھا۔ اس نے تیوری چڑھائی جبکہ اس کے گہرا سانس بھرنے پر اس نے مٹھی بھینچی۔ عرش نے آگے بڑھ کر لہنگا اس کے منہ پر مارا۔ وہ جو اس کے ہوش ربا حسن میں کھویا تھا، منہ پر پڑنے والے لہنگے پر اس کا طلسم ٹوٹا، سارا فسو ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے افسوس سے اپنی بیوی کو دیکھا جو اس کا اس طرح سواگت کر رہی تھی۔ بھلا کوئی دلہن اپنے دولہے کا اس طرح ویلکم کرتی ہے؟ اس نے قدم آگے بڑھاتے پوچھا۔ کسی اور کا تو نہیں پتا لیکن تمہارا ایسا ہی کرتی ہے، اور ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا، فضول انسان۔ اس نے انگلی اٹھائے وارن کرتے، چولی بھی اس کے منہ پر ماری۔ یہ کیوں پھینک رہی ہو؟ مجھ پر اس نے چولی منہ پر سے ہٹاتے پوچھا۔ زیادہ کاکے مت بنو۔ اس نے اسے گھورا۔ جب اس دن میں نے کہا تھا کہ یہ ہیوی ہے پھر کیوں لیا یہ؟ جانتے ہو کتنی مشکل سے کیری کیا میں نے، مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی میں گر جاؤں گی۔ اوہ، اس نے گہرا سانس بھرا، تو اس لیے غصہ نکال رہی ہو؟ اس نے سمجھتے سر ہلایا۔ پیاری بھی تو تم لگ رہی تھی، کیسے سب تمہاری تعریفیں کر رہے تھے۔ اس نے اسے پچکارا۔ وہ تمہارے اس تھان کی وجہ سے میری تعریف نہیں کر رہے تھے، میں ہوں ہی خوبصورت، مجھے اس تھان کی ضرورت نہیں اپنی تعریف کروانے کے لیے، اور باہر میں گئے لوگ اور ان تعریفیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ان کی تعریفوں کی، اور میں کل اور پرسوں وہ تھان نہیں پہن رہی۔ وہ تو پھاڑ کھانے کو دوڑ رہی تھی، میں نے کہا آگے مت بڑھنا، اور تم ہو کے کمرے میں غصے جا رہے ہو۔ اسے آگے بڑھتے دیکھا اس نے غصے سے گھورا۔ اچھا ریلیکس، آئی ایم سوری نا۔ اس نے معذرت کی، بس یہ 3 دن ہیوی ڈریس پہن لو، اس کے بعد تم جو پہننا چاہو پہن لو، میں بالکل بھی کچھ نہیں کہوں گا، اس نے صلح انداز میں کہا۔ مجھے نہیں پہننا، اس سے پہن کر ایسا لگتا ہے جیسے سانس گھٹ رہی ہو۔ وہ انکاری ہوئی۔ اسما نے بھی تو پہنا تھا نا۔ آئی ڈونٹ کیئر، جب میں نے کہہ دیا کہ نہیں پہنا تو مطلب نہیں، اور اب نکلو، میرے کم سے سونا ہے مجھے، پہلے ہی اکڑ گئی ہوں ایک جگہ بیٹھ کر۔ اچھا سنو، ایک ڈیل کرتے ہیں۔ نہیں، مجھے کوئی ڈیل نہیں کرنی، سن تو لو، ہو سکتا ہے تمہارے فائدے کی ہو۔ اچھا بولو۔ اس نے احسان کیا، تم وہ ڈریسز پہن لینا، اس کے بدلے میں تمہیں اسپورٹ بائک لے کر دوں گا۔ اس نے لالچ دیا۔ وہ جانتا تھا اسپورٹ بائک کے لیے وہ کتنی باولی ہے۔ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو نا؟ اس نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں نہیں منکروں گا نہیں، پرامس۔ اوکے پھر ڈن ہے، لیکن اگر تم منکر گئے تو تمہارا منہ دیکھنے لائق نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے دھمکی دی۔ اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ اوکے پھر اب جاؤ تم، سنجیدہ چہرے سے اس نے کہا، جبکہ اندر سے تو دل خوش ہو رہا تھا۔ اسپورٹ بائک اسے بے حد پسند تھی، بلکہ وہ پاگل تھی اس کے لیے، اور پھر اس نے ضد کر کے بدتمیزی کر کے لے بھی تھی، لیکن ایک دن اسے چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا اور پھر اس سے وہ چھین لی گئی۔ اس نے وہ واویلا کیا کہ اسے واپس دی جائے، لیکن اس دفعہ اس کی بدتمیزی بھی کسی کام نہیں آئی تھی، اور اس کا سب سے بڑا مخالف تو وہ خود عارف تھا، اور اب وہ خود ہی اسے لے کر دے رہا تھا۔ ڈریسز کا کیا تھا؟ وہ مارے بندے ان کا بوجھ سہ ہی لیتی جس طرح آج سہا تھا، ایسے ہی چلا جاؤں۔ اس نے اس کی کمر میں بازو حل کرتے کہا۔ اس کا لہجہ گمبھیر تھا۔ میں ڈیل کینسل کر دوں گی، اس کے لہج کو بامتے عرش نے غصے سے کہا۔ ڈیل ہو چکی، اب اس کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں، وہ تمہیں ہر حال میں پوری کرنی ہے، پر عارف مرزا جب ایک دفعہ ڈیل کرتا ہے پھر اسے آخر تک پہنچاتا ہے۔ دفعہ حکمین انسان۔ اس کا دل خود بھی لالچی تھا اس وقت، اس لیے اس نے زور نہ دیا ڈیل کینسل کرنے پر۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ چینج مت کرنا۔ اس کی کہی بات کو نظر انداز کیا۔ تمہاری غلام تھی جو تمہارا حکم مانتی۔ اس نے ناگواری سے کہا۔ غلام نہ صحیح، بیوی تو ہونا، وہ شوہر کا ہر حکم ماننا بیوی پر فرض ہوتا ہے، اس نے جتایا۔ بیوی مائی فٹ، بیوی نہ ہوگی کوئی گڑیا ہوگی، لال پیلی، بہت اچھی لگتی ہو تم۔ ہاں ہاں ہاں، میرے منہ مت لگو، اور چلتے بنو، اس نے دانت پر دانت جما کر کہا۔ ابھی تو منہ لگا ہی نہیں، لیکن اب لگوں گا۔ اس نے اس کے ہونٹوں کو فوکس میں لیتے کہا اور جھک گیا۔ عرش نے اپنا سانس رکتا محسوس کیا۔
اسے زور سے دھکیلا اور سانس لینے لگی گہری۔ آج کے لیے اتنی ہی لالی کافی، باقی کی کل کے لیے۔ اس کے چہرے پر غصے کی سرخی کو دیکھتے کہا لگاتا وہ اسے اچھا ہنسا تپا گیا۔ ارش نے اسے دھکا دیا اور اسے دروازے کے پاس لا کر زور سے دھکا دیا کہ وہ عرب گرتے گرتے بچا۔ اگر اس نے دروازے کو نہ پکڑا ہوتا تو یقیناً گر جاتا، کیونکہ اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑا ہوا تھا۔ ارش نے ٹھا کے ساتھ اس کے منہ پر دروازہ بند کیا۔ ہا ہا ہا، مل لائے بابی سے، اوپس آئی مین ذلیل ہو آئے، اسے عثمان کا کہکا سنائی دیا۔ ویسے کیا دن آگے وہ سیاست دان جو لوگوں کو گھر بنوانے کے وعدے کرتے ہیں، وہی گھر میں نئی نئی منقوہ سے دربدر ہوتے ہیں۔ اس نے افسوس کیا، تیری تو رک۔ اس کے پیچھے لپکا جبکہ عثمان بھاگ گیا۔ تمہیں تو دیکھ لوں گا کل۔ اس نے بند دروازے کو دیکھا۔ کمرے میں آ کر اس نے خود کو شیشے میں دیکھا اور پھر اپنے روپ پر اسے رج کے پیار آیا۔ شیشے سے ہو کر وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور حارب کا انتظار کرنے لگی۔ جب کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد بھی وہ نہ آیا تو وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اب کیا اس کے انتظار میں اکڑ جاؤں؟ نہیں آتا تو نہ آئے میری بلا سے، ویسے بھی اچھا ہے میں چینج کر لیتی ہوں۔ دیکھنا نہیں تھا کیسے چھوڑا سب کے سامنے مجھے گود میں اٹھائے کھڑا تھا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی دوپٹے کی پنس نکالنے لگی۔ ایک تو پتہ نہیں ان بیوٹیشین کی دوپٹے سے کیا دشمنی ہوتی ہے جو بیچارے کو پن لگا لگا کر ہلکان کر دیتی ہیں۔ پنس نکالتی وہ جھنجھلاتی مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ وہ شکر اس نے ساری پنس نکال کر دوپٹہ سر پر رکھا۔ وہ جھمکے اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ عارف کو اپنے کچھ دوستوں کو وہ الوداع کر کے اندر کی طرف بڑھا۔ عارف تو کب کا چلا گیا تھا، اس کا ارادہ اب اسوا کے کمرے کی طرف جانے کا تھا۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو وہ جھمکا اتار رہی تھی، جبکہ جو بال اس نے آگے کیے ہوئے تھے اب وہ اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ اپنے کمرے میں اس کی کلون کی خوشبو رچی محسوس کر کے اس نے شیشے میں سے ہی پیچھے دیکھا تھا۔ وہ پیچھے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے فرصت سے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اسوا کا جھمکا اتارتا ہاتھ وہی رک گیا۔ اسوا نے گھور کر اسے دیکھا۔ وہ ایک تو پہلے اس ساتھ تھکی ہوئی تھی، اوپر سے اس کے انتظار میں بیٹھ کر اس کی کمر درد کر رہی تھی، اور نواب اب آ رہے تھے جب وہ سونے کا ارادہ رکھتی تھی۔ گلاب آنکھیں، شراب آنکھیں، یہی تو ہے لاجواب آنکھیں، انہی میں الفت، انہی میں نفرت، ثواب آنکھیں، عذاب آنکھیں۔ وہ بولتا بولتا اس کے قریب آ رہا تھا۔ وہ جو اسے گھوری تھی اس کی پلکیں لرزی تھی اور آنکھوں پر سایہ پگن ہوئی۔ اس کی بوجھل آواز پر اب وہ اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ اسوا کی پشت اس کی طرف تھی، وہ شیشے میں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب کے حارب نے اس کا رخ موڑا، اس نے آڑے شیر پر اس کی آنکھوں پر باری باری بوسہ دیا۔ اسوا لال اناری چہرہ جھکا گئی۔ اس نے چہرہ نیچے کیا تو ادراک ہوا کہ دوپٹہ جسم سے نادار تھا۔ وہ جرم سے دوہری ہوئی حارب اس کی آنکھوں پر بوسہ دے کر اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اٹھائے، بہت پیارے لگ رہی ہو، اتنی ہی الفاظ نہیں مل رہے۔ اس نے کان میں سرگوشی کی۔ میں ہوا میں ہمیشہ تمہیں اپنے لیے یہی سجے دیکھتا تھا، تب بھی میرے پاس الفاظ نہیں ہوتے تھے تعریف کے لیے، اور باہدہ آج تم اس خواب سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی ہو۔ اسوا کی بلکہ لرزنے لگی۔ تمہارا پلکوں کا یہ اٹھانا گرانا، یہ منظر اس قدر مبہوت کر دینے والا ہے کہ میں خود کو بے بس پاتا ہوں۔ تمہاری یہ آنکھیں اس قدر حسین ہے کہ دل کرتا ہے کہ اس میں ہمیشہ کے لیے کھو جاؤں، اور تمہارے یہ ہونٹ، یہ تو قاتل ہے۔ اس نے ہلکے سے اس کے لبوں کو چبا، صرف ایک سیکنڈ کے لیے۔ اسوا کو لگا جیسے ہوا کا جھونکا آیا اور چلا گیا، پتہ بھی نہ چلا، البتہ اس کی دھڑکنیں ضرور ڈول بجا رہی تھی۔ اس کے ایک ایک نقش کی تعریف کرتا اس پر اپنے پوز سے دے رہا تھا۔ اور تمہارے یہ بال، واللہ ان کی خوشبو اس نے اس کے بالوں میں گہرا سانس لیا۔ اس کا ایڈکٹ ہو جاؤں گا میں۔ اسوا سے مزید اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا مشکل تھا۔ اس کے لمس پر اس نے پیچھے موجود ڈریسنگ ٹیبل کو پکڑا۔ اب اس کی گردن پر جھکنے لگا تھا کہ اسوا نے مدھم آواز میں پکارا، حارب صرف ایک سرگوشی تھی۔ حارب نے خمار آلودہ آنکھیں، جب میں محبت کا جہان آباد تھا اسے دیکھا، آپ نے کہا تھا کہ میرا انتظار کرنا، پھر اتنی دیر سے کیوں آئے؟ اس نے اسے بہکتے دیکھ کر شکوا کیا، حالانکہ اس کا ارادہ بالکل نہ تھا، لیکن اسے بالکل ہی پٹری سے اترتے دیکھ کر اس نے کہا، اور میں ناراض ہوں، کیا ضرورت تھی سب کے سامنے یوں اٹھانے کی؟ کتنی شرمندگی ہو رہی تھی مجھے۔ میری جان، تم پراپرٹی ہو میری مرضی، میں گود میں اٹھاؤں، پیار کروں یا پھر گود میں بٹھاؤں۔ اور وہ لوگ رشک کر رہے تھے کہ کتنا لونگ رومانٹک ہسبینڈ ملا ہے تمہیں۔ اس نے اس کے جھمکے کو چھیڑا۔
اور میں بھلا کہاں تمہیں انتظار کروانا چاہتا تھا، میں تو خود تم سے ملنے کو بےتاب تھا، لیکن ذرا دیر ہوگی اور ملنا تو میں تم سے کافی پہلے چاہتا تھا تاکہ تمہاری نظر اتار سکوں، لیکن اس عثمان کے بچے نے ساری گیم بگاڑ دی ہے۔ میں اب اتار لیتا ہوں۔ میری نظر کیوں اتاری جاتی ہے؟ اس نے گھورا اور دیکھا تھا میں نے کیسے ساری عورتیں تمہیں دیدے پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ اس نے منہ بنایا۔ اسفا کو حیرت کے ساتھ ہنسی آئی۔ وہ اردو سے بھی جیلس ہو رہا تھا، لیکن یہ بھی سر جھک کہ وہ ٹریک پر آ گیا تھا، لیکن یہ بھی اس کی ہم خیالی ہی تھی۔ اچھا یہ لے، اس نے پیچھے تھوڑا سا منہ کر کے کاجل اٹھایا تاکہ وہ نظر اتار سکے۔ اس سے نہیں، میں اپنے طریقے سے نظر اتاروں گا۔ مطلب؟ اسے حتے کی بو آئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ حتے کو پہچانتی اس نے بچنے کی تدبیر لگاتی وہ اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ اسما نے سڑبڑا کر اس کے دور ہونا چاہا کہ اس نے اس کی کمر کو جگہ کا مزید قریب کر لیا۔ وہ مدہوش سا اس کے لمس میں کھو رہا تھا۔ اسے یہ بھی یاد نہ تھا کہ سامنے اس کے نازک مزاج بیوی ہے جو اس کی اتنی شدت برداشت نہیں کر سکتی۔ ہوش تب آیا جب اسما نے اس کے بال پکڑ کر زور سے کھینچے۔ حارب نے نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھوڑا۔ اسما نے نڈال ہوتے اپنا سر اس کے کندھے سے ٹکا دیا۔ حارب نے اپنے ہونٹ اس کے بال پر رکھے۔ ایسے نظر کون اتارتا ہے؟ جب حواس بحال ہوئے تو اس نے غصے سے گھورا۔ میں ایسے ہی اتارتا ہوں۔ عادت ڈال، اس نے کندھے اچکائے۔ بہت برے ہو تم۔ آئی نو۔ اس کی ڈٹائی پر وہ تپی۔ ہیٹس یو بٹ آئی لو یو۔ اس نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑھا اور ہونٹوں پر جھکنے لگا۔ نو حارب، اس نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ اس نے اسے گھورا۔ میں بہت تھکی ہوئی ہوں حارب، پلیز نہیں۔ وہ ملتجی ہوئی۔ اوکے، اس نے سانس بڑھا، جاؤ چینج کر کے آؤ۔ اس نے حکم دیا۔ پہلے آپ جائیے، میں کہیں نہیں جا رہا، یہی ہوں میں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہی جہاں تمہارے بیڈ پر سوؤں گا، اس نے آرام سے کہا اور چلتا بیڈ پر لیٹا۔ نو، وہ چلائی۔ حارب نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ تم نے شرط رکھ رکھی تھی کہ ہماری شادی ہوگی، تب تم مجھے نہیں روکو گی، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ حارب پلیز، اچھا نہیں لگتا تمہیں، تب بھی اچھا نہیں لگتا تھا، اب بھی نہیں۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ میں صرف یہاں سوؤں گا اور کچھ نہیں کروں گا، اس نے اسے بازو سے دبوچا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں حارب، بس ایک رات کی تو بات ہے، اور اگر آپ یہاں سوئیں گے تو مجھے نیند نہیں آئے گی۔ صحیح سے پلیز سمجھیے آپ۔ وہ ملتجی ہوئی۔ پہلے تو وہ کسی بھی قدم سے رک جاتا تھا کہ اسوا کو معلوم نہیں تھا ان کے نکاح کا، لیکن اب دونوں ہی اپنے مابین رشتے اور اس کے نزاکتوں سے واقف تھے، اس لیے وہ اسوا نہیں چاہتی تھی کہ وہ یہاں رکے۔ ٹھیک ہے، لیکن کل مجھے تمہاری آواز بھی نہ آئے۔ اوکے، وہ زبانی ہوا۔ اسوا سر ہلا کر رہ گئی۔ حارب نے جاتے جاتے بھی آہستہ سے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ اسوا اپنا سانس روک کر رہ گئی۔ گھر میں ہلچل مچی ہوئی تھی، حالانکہ مہمان کوئی بھی نہیں رکا ہوا تھا یہاں سوائے مجیب صاحب والوں کے، لیکن پھر بھی ایک ہلچل تھی جو صبح سے مینشن میں تھی۔ گھر کے ہر فرد کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ دا کے چہرے پر اسود سی مسکراہٹ تھی، ہوتی بھی کیوں نہ ان کے جگروں کی شادی تھی، اور پھر ان کی پوتیاں بھی تو ہمیشہ کے لیے یہی رہنے والی تھی۔ مینشن کو باہر اور دونوں سے سجایا گیا تھا۔ بارات کا فنکشن رات کے 7 بجے کا تھا، یعنی انہیں 7 بجے بینکویٹ پہنچنا تھا۔ یہ صبح کے 10 بجے کا منتر تھا۔ عارب اور حارب دونوں کے کمروں کو ڈیکوریٹ کر رہا تھا، اور یہ کام حارب اپنی موجودگی میں کروا رہا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی کمی رہ جائے۔ آج اس کی محبت نے اس کے کمرے میں پورے حق سے آنا تھا، اس لیے چاہتا تھا کہ جب وہ کمرے میں قدم رکھے تو اس کی پرستان کا گمان ہو، کیونکہ وہ خود بھی تو پڑی ہی تھی اس کی، جبکہ عارب دا کے ساتھ بیٹھا ان سے باتوں میں مصروف تھے۔ حاجہ بیگم نے اسوا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اسوا جو رات کو حارب کے جانے کے بعد مشکل سے سوئی تھی، مندی آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھا۔ حارب کی آخری زمانی بات اس کے ذہن سے ہی نہیں نکل رہی تھی، یوں ہی وہ کل آنے والے لمحات کا سوچتی۔ اس کے ہاتھ کی ہتھیلیاں بھیگ جاتی، پیشانی پسینے سے بھیگ جاتی۔ ابھی صرف یہی سوچ اس کے لیے اس قدر سہانے روح تھی کہ وہ اس کے اس قدر قریب ہوگا، لیکن جب وہ اس کے دسترس میں ہوگی تو تب کیا کرے گی؟ یہی سوچ اسے نیند کی وادی میں گم نہیں ہونے دے رہی تھی۔ وہ کل کے لیے کوئی بہانہ جواز بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ سختی سے اسے وارن کر کے گیا تھا کہ کل وہ خود کو اس کے شکنجے سے کسی بھی صورت چھڑوا نہیں پائے گی۔ جبکہ کافی دیر تک کروٹ بدلتے نیند اس پر مہربان نہ ہوئی تو اس نے دانت کچکچائے، اسے سخت غصہ آ رہا تھا۔ ابھی اس کی سوچ اسے نہیں سونے دے رہی تھی، اور کل وہ اسے سونے نہیں دے گا۔ بے بسی ہی بے بسی تھی،
تانگ آ کر اس نے تکیہ زور سے نیچے پھینکا اور غصے بے بسی سے دوسری طرف کروٹ لے کر اپنی سوچوں کو سہتی سے جھٹک کر آنکھیں موند گئی۔